السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، رمضان المبارک کا عظیم بابرکت مقدس مہینہ بالکل ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ چند گھڑیاں بچی ہیں، چند لمحات بچے ہیں، چند گھنٹے بچے ہیں، گویا ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا، عید الفطر کا چاند نظر آئے گا۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں دو کام کرنا، یہ دو کام ہمیں کرنا ہے جو انتہائی اہم ہیں۔ پہلا کام ہمیں کرنا ہے استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم مہینہ ہم کو عطا فرمایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر مغفرت کے حدیث پاک میں وعدے کیے گئے تھے۔ روزے رکھ لو تو مغفرت ہو جائے گی، تراویح پڑھ لو تو مغفرت ہو جائے گی، کسی کو افطار کرا دو تو مغفرت ہو جائے گی، خیرات دے دو تو مغفرت ہو جائے گی، زکوٰۃ دے دو تو اتنا ثواب، اور نفل کا فرض کے برابر، ایک فرض کا اتنے سارے فرض کے برابر۔ اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا تھا، اس کی ہم سے صحیح معنی میں قدر نہیں ہو سکی، تو اس کے لیے اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کے ختم پر ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ حالانکہ ہم نے ظلم کون سا کیا؟ ہم نے تو نماز پڑھی ہے نا بھائی، ہم نے تو عبادت کی ہے، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی تھی، جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ظلما کثیرا، ظلما کبیرا، ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ باقاعدہ مغفرت کی اس میں درخواست کی گئی اللہ سے رحمت مانگی گئی ہے۔ نماز کے ختم پر اس لیے مغفرت مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں جیسا تیرا حق تھا نماز پڑھنے کا، ویسے میں نہیں پڑھ سکا ہوں گا، تیرا حق میں نے عبادت کا ادا نہیں کیا ہوگا، اس لیے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو رمضان کے ختم پر بھی چاند نظر آنے سے پہلے عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا، جس کو ہم کہیں گے استغفار۔ اور دوسرا کام ہمیں کرنا ہے استبشار یہ نئی چیز ہے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے نئی چیز ہو گئی ہے۔ استبشار کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دل میں احساس۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک حدیث ہے، اس کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تو نے جو گناہ کیا، اس سے تیرے دل میں ایک ناگواری پیدا ہو، اس سے تجھے برا لگے، اس سے تجھے غم ہو، ایک رنج ہو، اور اگر تو نے کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا تجھے احساس ہو، اس نیکی سے تجھے خوشی ملے، اس نیکی سے تیرے دل کو ایک اطمینان ہو، تو سمجھ کہ تو ایمان والا ہے، فأنت مؤمن۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا تھا، اس میں بہت سارے اللہ کے بندے ایسے تھے جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، اور ان کے لیے سال کے 11 مہینے اور رمضان کا مہینہ بالکل برابر تھا، لیکن اللہ نے ہم کو جتنا ہو سکے توفیق تو دی نا۔ ہم نے روزے رکھے، بھلے ہی کیسے رکھے، لیکن روزے تو رکھے نا۔ ہم نے تراویح پڑھی ہے، ہم نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، ہم نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا، اور بھی ہم نے بہت سی عبادتیں کی، غریبوں کی امداد کی، اور استغفار کیا، توبہ، درود شریف وغیرہ وغیرہ، نوافل کا اہتمام۔ تو جتنا ہو سکا ہم سے ہوا نا، تو ان عبادتوں پر شکر کی ادائیگی، خوشی کا دل میں احساس، ایک شکر کے جذبات سے دل ہمارا لبریز ہو، اس کو کہتے ہیں استبشار۔ یہ دو کام ہم کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم انتہائی مایوس ہو جائیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوا، اور ایسے بھی نہ ہو کہ ہم نے جو کام کیے، جو عمل کیے، اس پر ہمیں تکبر اور گھمنڈ اور عجب آ جائے اور دوسروں کی حقارت ہمارے دل میں آ جاوے۔ ایسا نہ ہو، استغفار بھی کریں اور استبشار بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔